جب بھائی پیسہ آ رہا ہو، جھولی میں پڑا ہو، خوشی ہوتی ہے نا؟ کیوں؟ اس پیسے سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، بتائیے کیوں؟ مشاہدہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ فرمایا جب ایمان تازہ ہوتا ہے، نیکی زندگی میں آ جائے تو خوشی ہو جاتی ہے کہ اس سے میری زندگی سنور جائے گی، اور گناہ زندگی میں آ جائے، بے چینی اور پریشانی ہو جائے، اب ہلاکت بھی اس کے پیچھے آئے گی، بربادی بھی اس کے پیچھے آئے گی، اس گناہ کے پیچھے نحوست بھی کچھ آئے گی، اس گناہ کے پیچھے کچھ ہلاکت بھی آئے گی۔ گناہ جو ہو گیا، یہ بے چینی اور پریشانی ہو رہی ہے، تو سمجھ لو اللہ نے ایمان دے رکھا، سمجھ رکھو اللہ نے ایمان دے رکھا ہے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ بیٹے کو ڈگری مل جائے، اور بیٹے کو ملازمت مل جائے، بیٹے کی آمدنی شروع ہو جائے، بیٹے نے اپنا کاروبار سنبھال لیا اور پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کیسا اطمینان ہوتا ہے؟ بتائیے، بچہ دین پہ کھڑا ہو جائے تو یہی اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے اور اپنے بچوں کے لیے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں ہے؟ کہا بہت اطمینان سے جا رہا ہوں۔ کاروبار ہے کوئی نہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، پیسہ چھوڑا کوئی نہیں، وراثت میں ان کے لیے اکٹھا کوئی نہیں کیا، نہ زمین نہ جاگیر نہ کچھ۔ کہا بہت اطمینان سے جا رہا ہوں۔ کہا یہ اطمینان کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ تقوی کی زندگی پہ اسے ڈال دیا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی پیدا کر دے گا۔ مجھے اطمینان ہے، مجھے اطمینان ہے کہ اسے وہ چیز دے کے جا رہا ہوں جس سے اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ تو کاروبار بن جائے تو زندگی بنتی مشاہدے میں ہے، تقوی آ جائے اس سے زندگی بنتی مشاہدے میں نہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق یقین سے ہے۔ اور کاروبار چلا جائے، ڈگری نہ ملے، ملازمت ختم ہو جائے، کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ بچاؤ بچہ فجر نہ پڑے، بیٹی کی فجر رہ جائے، آیا یہ بے چینی ہوتی ہے کہ بچی کی زندگی میں نحوست آ گئی، بربادی آ گئی؟ تو دین تو ہے، آج دین کی ان حقیقتوں پر ایمان نہ رہا، آج ان حقیقتوں پہ یقین نہ رہا، اس لیے نمازوں میں وہ خشوع خضوع نہ رہا، عبادات میں وہ روح نہ رہی، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے کرنے سے نہ کچھ زندگی کے بننے کا یقین ہے، اور نہ کرنے سے نہ زندگی کی بربادی کا یقین۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا۔ معیشت نہ رہے، بارشیں نہ آئیں، پانی ختم ہو جائے، ہوائیں رک جائیں، نظام زندگی ختم ہو جائے، تو زندگی کی بربادی، معاشرے کی بربادی یقینی نظر آتی ہے نا۔ اور اللہ کے نبی کیا کہنے لگے؟ جب معاشرے میں اللہ کی نافرمانیاں اور جب معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی رواج پا جائے گی، اس سے معاشرہ بربادی کی طرف چلنے لگے گا۔ لیکن اس کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددو ایمانکم، جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں ملاقات کرتے تو پوچھتے کیف اصبحتم، تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ تو جواب ملتا ایمان کی حالت میں ہوئی الحمدللہ۔ تو پوچھ لیتے کیسے یقین ہے کہ تمہاری ایمان کی حالت میں ہے؟ تو کہتے کل کی زندگی آج کی زندگی سے زیادہ قابل ترجیح ہے، اور کل کی زندگی کا آج کی زندگی سے زیادہ فکر نصیب ہے، اس لیے کہتا ہوں اللہ نے ایمان کی سلامتی دے رکھی، اللہ نے کل کی زندگی کی ضروریات کو آج کی ضروریات زیادہ سامنے کر رکھی ہیں۔
ان پہ ان کی فکر زیادہ نصیب رکھ کر رکھی ہے، ان کی دلچسپی زیادہ ہے، یہی علامت ہے کہ اللہ نے ایمان کی تازگی نصیب فرما رکھی ہے۔ تو ایمان تازہ ہوتا ہے نیکیوں سے، ایمان کو خطرہ ہوتا ہے گناہوں سے، ایمان کو تازگی ملتی ہے اہل ایمان کی مجالس محافل میں بیٹھنے سے، اہل ایمان کے تذکرے سننے اور پڑھنے سے، اور ایمان کے لیے خطرہ ہے اللہ کی نافرمانوں کے زندگیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے۔ اللہ ہمیں ایمان کی تازگی نصیب فرما دے اور دین کامل پر کامل ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔